أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والشطاط نشطا والسابحات فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى আসসালামু আলাইকুম হুজুর, একটু অল্প পড়া দিন, পড়াটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन नाज़िआत मक्किया सूरह नाज़िआत मक्की सूरत है। इसमें 46 आयात हैं और 2 रुकू है। वन्नाज़िआत वन्नाज़िआत का माना है रूह खींचने वाले फरिश्ते। गरकन का माना है सख्ती से। वन्नाशितात का माना है बंदिश खोलने वाले। नश्तन का माना है सहूलत से। वस्साबिहात और तैरने वाले। सबहन का माना है तेजी। फस्साबिक़ात और आगे बढ़ने वाले। सबकन कर। फल मुदब्बिरात बस इंतजाम करने वाले। अमरन मुआमला की। यौम तर्जुफु राजिफा यौम मने दिन। तर्जुफु का माना जोर से और राजिफा का माना जोर से हिलने वाली चीज। तत्बउहा और रादिफा पीछे आने वाली चीज। कुलूबुन दिल यौमैदिन उस दिन। रादिफा धड़कते होंगे। अबसारुहा उनकी आंखें। खाशिअतन क्या होंगे, झुकी होंगी। यकूलूना आवाज मिल रही नहीं? सर आपकी कटी थी अभी। अच्छा ठीक। ये यक़ूलून इन्ना लमर्दूदून इस आयत पे। अच्छा यकूलूना के माना कहते होंगे। इन्ना क्या बेशक हम लमरदूदूना लौटाए गए हैं। फिल हाफिरा पिछली रविश पर, पिछली रविश में, पिछली हालत में। इदा कुन्ना क्या जब हम हो गए हैं। इज़ामन हड्डियां। नखिरतन बोसीदा। कालू कहा उन्होंने। तिल का इदन तब तो फिर आवाज रुक गई। अच्छा
ابھی آواز جا رہی ہے؟ ہلو جی آپ کی آواز رکی تھی. قالوا تلك تو اذا. اس کے بعد کہتے ہیں ہاں قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو کہیں گے کہ یہ تو تلک اذن تب تو ہوا کرۃ لوٹنا خاسرہ گھاٹے کا ہے. فانما پس اس کے سوا، یہ فانما ہی نہیں ہے، وہ زجرتن جھڑکی ہے، واحدہ ایک، فاذا ہم پس اچانک وہ بالساہرہ کہاں ہوں گے؟ میدان میں ہوں گے. سورہ النازعات مکی صورت ہے، اس میں 46 آیات ہیں، 2 رکوع ہے جیسا کہ بتایا گیا آپ کو. اللہ رب العزت نے سورہ النازعات میں فرشتوں کی قسم کھائی ہے. ترجمہ دیکھتے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنازعات غرقا، کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور بند کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی. یوم، جس روز، ترجفو ہلا ڈالے گی، الراجفہ ہلا دینے والی چیز. تتبعها الرادفہ، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی. قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے. হুজুর শোনা যাচ্ছে না। کہاں بریک ہوا تھا؟ ابصارها خاشعہ. اس پہ. جی. ابصار و خاشیہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. یقولون، وہ کہیں گے انا لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا ہم پہلی حالت میں واپس ہوں گے. اذا کننا عظاما نخرہ، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہنے لگے کہ اس صورت میں یہ واپسی بڑی خسارے کی ہوگی. فانما ہی زجرۃ واحدہ، وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی. فاذا هم بالساہرہ، جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں آ موجود ہوں گے. سورۃ النازعات میں قیامت کا ذکر، اس کا احوال، اور پھر فرشتوں کی قسم کھا کر موت کی صورت کا ذکر ہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتے والنازعات غرقا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح کھینچنے والے ہیں. غرق اصل میں مصدر ہے غرقن، جو اغراقن کے معنی میں ہے، یعنی جسم کے ہر حصے سے فرشتے روح نکالتے ہیں، اور اس میں مرنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر فرمایا والناشطات نشطا، اور قسم ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں، یعنی سہولت کے ساتھ روح نکالتے ہیں. جیسے بند کھول دیا اور چیز آسانی سے نکل گئی، کسی چیز کا ڈھکن کھول دیا وہ سامان فوراً نکل گئی، کسی بیگ کا منہ کھول دیا وہ سامان فوراً نکل گیا باہر. تو یہ صورت ہے.
صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ آسانی سے نکالنا پھر اسے قبض کر لیں گے، جیسے اونٹ کی دستی سے رسی کھول لی جاتی ہے، یعنی نرمی سے کھولا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ پوری طرح سختی سے کافروں کی جان نکالی جاتی ہے۔ جو اللہ کے منکرین ہیں ان کی جان بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اور سہولت اور آسانی کے ساتھ اہل ایمان کی روح قبض ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا چاہیے کہ کسی وجہ سے موت کے وقت مومن کو زیادہ تکلیف ہو، مثلا یہ کہ اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنانا ہو، تو یہ دوسری بات ہے۔ اس لیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف نہیں دیکھی، اور فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بعد کسی پر موت کی شدت کو میں اجنبی نہیں سمجھتی۔ نبی اسلام کے بعد کسی پر موت کی شدت کو اجنبی نہیں سمجھتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے مومنوں اور کفار کے موت کے بارے میں کہ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی کا بہتا ہوا قطرہ مشکیجے سے یا کسی بالٹی سے یا کسی نلکے سے آسانی سے گر جاتا ہے۔ اور کفار کی موت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کافر بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں، جن کے پاس ٹاٹ ہوتی ہے، اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں بھاگتی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی شیخ، جو بوٹی بھونتے ہیں گوشت وغیرہ، تو اس کے لیے جو کھینچتے ہیں صاف کرنے کے لیے، اس طرح سے کھینچتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے جسے زندہ بکری کا چمڑا نکال لیا جائے، یا کسی چادر پر کانٹا پھینک کر اس کو اچانک کھینچ لیا جائے، اس طرح کی سختی ہوتی ہے۔ اللہم احفظنا۔ والسابحات سبحا، سبح یسبح کا سے السابحات اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہے تیرنا، سوئمنگ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، تیرنا۔ مفسرین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو فرشتے مومنوں کے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مومن کی روح کو نکال کر آسمان کی طرف بڑی جلدی سے لے کے اس کو چلے جاتے ہیں، گویا کہ تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ والسابقات سبقا، پھر یہ فرشتے تیزی کے ساتھ دوڑنے والے ہیں، وہ جب روحوں کو لے کر اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالی شانو کا حکم ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے میں تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ آواز مل رہی ہے نا برابر سے؟ جی جی ملی۔ ہاں۔ آگے فرمایا فالمدبرات امرا، پھر وہ فرشتے حکم خدابندی کے مطابق تدبیر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس روح کے متعلق جو حکم ہوتا ہے اس حکم کے مطابق عمل کرنے کی تدبیروں میں لکھتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، اوپر میں قسم کھائے تھے، اب یہاں جواب قسم ہے۔ فرشتوں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اس کا وقوع کس دن ہوگا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی اس دن قیامت کا وقوع ہوگا۔ ہلا دینے والی چیز سے نفخ اولا یعنی پہلا سور مراد ہے۔ تتبعها الرادفہ، یعنی ہلا دینے والی چیز کے پیچھے اس کے بعد آنے والی چیز آ جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟
دوسرا سور مراد ہے قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی. یہ قیامت کا دن کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ منکرین، کفار، مشرکین لوگوں کی نگاہیں ہوں گی شرم کی وجہ سے. یقولون، وہ کہیں گے، انا لمردودون فی الحافظہ، ہم اپنی پہلی حالت میں واپس ہوں گے. اس کو کہتے ہیں انا لمردودون فی الحافظہ. یہ استفہام انکاری ہے، ایسا سوال جس میں انکار بھی کرنا ہو. یعنی کیا تم پھر بدماشی کرو گے؟ کیا تم پھر سبق یاد نہیں کرو گے؟ سے بولتے نا ہم لوگ اسٹوڈینٹس کو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا مت کرنا کبھی. تو کہتے ہیں کہ منکرین کہتے ہیں کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ ہم پہلی حالت میں آ جائیں، یعنی موت سے پہلے جو ہماری حالت تھی، مرنے کے بعد پھر دوبارہ کی زندگی مل جائے اور پہلی حالت پر آ جائیں. ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ چاہیں کہ ہم کو زندگی مل جائے، ایسا ہونا نہیں ہے. انہوں نے اپنے واپس ہونے کا استبعاد ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ناممکن بتانے کے لیے انہوں نے اس طرح کہا. عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، زندگی میں آئیں گے؟ قالوا تلک بصرہ، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو کر دوبارہ زندگی ملے گی. بالفرض، یعنی مان لیجئے کہ اگر دوبارہ زندہ ہو گئے جیسا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے نے بتایا ہے تو ہماری خیر نہیں، اس وقت تو ہمارا حال برا حال ہو جائے گا. کیونکہ جس چیز کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کو، اس کا واقع ہونا لامحالہ ہمارے جھٹلانے کی سزا کا سبب بنے گا. اور یہ ان لوگوں کا یہ قول بھی ہے بطور تکذیب اور مذاق کے طور پر ہے. یعنی ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائے گی، تو کیا ہم وہ کہتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے. یہ حافرہ کے معنی جو ہے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جس پر آگے جانے والے نے اپنے پاؤں کے نشان چھوڑے ہوں گے. کوئی آدمی گیا ہو اور اپنے پاؤں کا نشان چھوڑا ہو، اس اور نخرہ جو ہے یہ نخر العظم سے بنا ہے. جب ہڈی بوسیدہ ہو جائے اور اندر سے کھوکھلی ہو جائے اور اس میں سے ہوا گزرتی ہو، یعنی پھونک مارو تو ادھر نکل جائے، تو آواز یا سیٹی سنائی دیتے اسے پھونک مارنے سے، ایسی ہڈی. تو گویا کہ حافظ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر چلنے والے نے اپنے پاؤں کا نشان چھوڑ دیا ہو، اور نخرہ بولتے اس ہڈی کو جس ہڈی سے یعنی اس کا گودا وغیرہ پورا ختم ہو گیا ہو اور اس میں سوراخ بالکل صاف دکھائی دیتی ہو، پھونک مارے تو اس سے آواز نکلتی ہو اور دکھائی دیتی ہو. اور کرۃ خاسرہ کے معنی ہے کہ ایسا لوٹنا کہ لوٹنے والے نقصان میں ہوں گے. اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے. اس میں منکرین کی تکذیب کی تردید کی گئی ہے، ان کے جھٹلانے کا انکار کیا گیا ہے
کہ یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں طرح طرح کے جھٹلانے پہ تلے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھاری، جب اس کا حکم ہوگا تو ایک آئے گی، یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت بغیر کسی دیر و انتظار کے ایک میدان میں سب لوگ موجود ہو جائیں گے جو حساب کتاب کی جگہ ہوگی۔ صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ الساحرہ کے بارے میں بعد نے کہا کہ زمین کی سطح اور صحرا یعنی جنگل کو کہتے ہیں، ویرانے کو، اور تفسیر کشاف میں ہے کہ ساحرہ وہ زمین ہے جس میں جو سیدھی اور صاف ہو، اس میں کوئی پودا اور کھیت نہ ہو۔ ساحرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سراب چلتی ہے، یعنی اس طرح کا ریت، کبھی آپ جائیں گے ایسے علاقوں میں جہاں پر ریتیلی زمین ہو اور تیز دھوپ ہو، کہ سامنے ہی پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں وہ ریت ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سراب، چھوٹی سین سے۔ ایک کتاب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں، ایک ناول نما کتاب ہے، داستان ایمان فروشوں کی، تقریباً 2000 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ بہت سے قاصدین بھوک اور پیاس سے اس لیے مر گئے کہ وہ بیچارے بس پانی ملنے والا ہے اور دھوپ میں دوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، سامنے گئے تو پھر وہی ریت ہے، ایسے کرتے کرتے ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی تھی اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ بہرحال سراب اسی کو بولتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ طاہرہ کیا معنی ہے؟ ایسی زمین جس میں کوئی کھیت، پودا، درخت نہ ہو اور اس میں سراب چلتی ہو، یعنی اس میں بالکل ریت ہو اور بالکل چٹیل میدان ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساحرہ کہتے ہیں۔ تو کل قیامت میں، قیامت کے بعد جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ ایک ہی آواز ہوگی سخت، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب لوگ اسی چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں گے اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حساب دیں گے، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جی کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ آواز ٹھیک رہی نا؟ اس میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی ٹھیک ہے، آواز آ رہی کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔